بڑی سی بڑی کہانی کو چند لفظوں میں سمو دیتے. سلطان محمود غزنوی کو اس بات میں شک تھا کہ میرا باپ کون ہے، سلطان سبکتگین یا کوئی اور. دوسرا شک اس کو قیامت کے بارے میں بھی تھا. یہ اس کی زندگی کے ابتدائی حالات ہیں. تیسرا شک اس کو اس حدیث کی صحت پہ تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. وہ کہتا تھا یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے بھلا نبیوں کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں. خیر وقت گزرتا گیا. ایک دن سلطان محمود غزنوی گھر سے نکلا. خادم سونے کا شمعدان لیے آگے آگے چل رہا تھا. بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا. ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے. اس میں ایک طالب علم اپنا سبق یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے تو مدرسے کی لالٹین میں تیل موجود نہیں. قریب ہی ایک ہندو کی دکان پر جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں آ کے اپنا سبق دیکھتا ہے، جا کے پھر دہراتا ہے، بھولتا ہے تو پھر آتا ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے علم دین کے لیے یہ تڑپ دیکھی تھی اور ان لوگوں کے دکھوں سے پہلی مرتبہ آگاہ ہوا تھا. دل پسیج گیا. وہ سونے کا شمعدان اس طالب علم کو دے دیا. طالب علم راضی ہو گیا. ایک روایت کے لفظ ہیں، من اعان عالما او متعلما بکلام منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ. جس نے کسی عالم یا طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم ہی دے کر، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کو 70 بار تعمیر کیا ہے. اور اس نے وہ پورا شمعدان دے دیا. طالب علم راضی ہوا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو گئے. یہ جو طلباء ہیں ان کی خدمت سے حضور کی رضا نصیب ہوتی ہے. سلطان محمود غزنوی سویا، مقدر جاگے. حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب کے اندر آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ شیطان کو بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے. کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں میرا روپ نہیں دھار سکتا. دوسری بات، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. بخاری شریف کے کلمات ہیں یہ. فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا. علماء کرام شارحین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا تو جب نزع کا عالم ہوگا رخ محبوب سامنے ہوگا. اور اگر اس وقت حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، سوکھا نکلے سا ضروری جے ویخ لواں مکھ تیرا. اگر اس وقت زیارت نصیب ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے. تو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا. تیسری بات، حضور اگر کسی کے خواب میں آئے تو قصد اور ارادے سے آئے. میں آپ کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں، میرا آپ کا عزم اور ارادہ نہیں ہوتا. 100 بار ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں، آپ کو پوچھتا ہوں، بتاتا ہوں بلکہ کہ جناب میں نے آپ کو آج رات خواب میں دیکھا. آپ کو تو نہیں پتا ہوتا. مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا، مجھے تو نہیں پتا ہوتا میں کسی کے خواب میں گیا ہوں. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر کسی کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں. چوتھی بات،
ہم خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں تو وہ محض خواب ہوتا ہے، محض خواب۔ کروڑ پتی بن گئے، صبح اٹھیں گے تو کنگال ہوں گے، بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، رات 5 اسٹار ہوٹلوں سے کھانا کھاتے رہے، صبح اٹھیں گے پیٹ خالی ہوگا، بھرا ہوگا۔ خواب ہے نا۔ 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہے۔ خواب میں کوئی کسی کو کچھ دے، وہ وصول کرے تو خواب ہی ہے، لیکن اللہ کے محبوب اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو یہ امام بوسیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ امام سخاوی القول البدیع میں لکھتے ہیں، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے، کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ آنا ضیف ہوگا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور چوکھٹ پہ تو نہیں جانا، آپ کے در پہ کھڑا ہوں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اور کوئی دیتا بھی کب ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں، کوئی دیتا بھی نہیں۔ اور چند ٹکڑے اگر جھولی میں کوئی ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے۔ عارف عبد المتین نے اس موقع پہ حد کر دی، وہ کہتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا دے، ہر سہارا بندے کو کمزور کرتا ہے۔ کسی کی چوکھٹ سے مانگ کر آنے والا سر اٹھا کر نہیں چلتا کہ میں فلاں کا مانگت ہوں، لیکن جو نبی کی چوکھٹ سے خیرات لے کر پلٹتا ہے وہ سر اٹھا کے چلتا ہے کہ مجھے یہ خیرات نبی کے در سے ملی ہے۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ اور اللہ حضرت نے حد کر دی، فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، وہ تو کھڑا ہی حضور کی چوکھٹ پہ ہے۔ آنا ضیف ہوگا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں نے کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جانا۔ اور یہاں کھڑا عرض کر رہا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ کہتا کھڑے کھڑے پہ میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو مقدر جاگا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا ٹھہر ٹھہر حضور آ رہے ہیں۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم تشریف لائے، حضور کے ہاتھ میں روٹی تھی، مجھے عطا کرتے ہوئے فرمایا لے لے۔ کہتے ہیں میں نے حضور سے وہ روٹی وصول کی اور خواب ہی میں اسے کھانا شروع کر دیا۔ ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ حضور اگر عطا فرمائیں تو وہ حقیقت میں عطا فرمانے والے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا بیداری میں بھی وقت جاگیں گے، اور تیسری بات حضور جس کے خواب میں آئے قصد اور ارادے سے آئے، اور چوتھی بات جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا۔ سلطان محمود غزنوی سویا مقدر جاگے، 3 شک تھے، میرا باپ کون، قیامت آئے گی کہ نہیں، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں یا یہ علماء کے من گھڑت الفاظ ہیں۔ اب سویا مقدر جاگے، آقا کریم خواب میں تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، 3 شک بھی دور کیے، جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ یہ ہے کلام کا حسن کہ تھوڑے لفظ ہوں معانی و مطالب کے انبار اس کے اندر موجود۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے کلام کا یہ حسن ہے، ان کی ہر بات پہ بات ختم ہو جاتی ہے، ان کا ہر حرف حرف آ کر ہے۔